معزز ناظرین، ہم لوگوں نے قرآن مقدس کو صرف اس حد تک محدود رکھا ہوا ہے کہ قرآن مقدس دو گتوں کی جلد کے درمیان ایک مبارک کتاب ہے۔ اب اس کو چومو چاٹو، سینے کے ساتھ لگاؤ، اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، اور اس کے اوپر اچھا سا غلاف چڑھا دو، کبھی کبھار خوشبو عطر وغیرہ لگا دو، اور اب اس کے لیے ایک اچھی سی پیاری سی الماری مختص کر دو۔ بس قرآن مقدس کے حقوق ادا ہو گئے۔ اور پھر جناب والا قرآن مقدس کی مقاصد کی جب بات کی جائے تو اس قوم نے پورا قرآن مقدس کے مقاصد سے فائدہ اٹھایا، چاہے کوئی عالم ہے، عامل ہے، پیر ہے، فقیر ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عابد ہے، مریض ہے، ہر کسی نے قرآن مقدس کو ٹھیک ٹھاک کر کے کیش کیا۔ اب بڑی بڑی دکانیں کھل گئی، اس کے اوپر بڑے بڑے عامل، عابد، پیر، فقیر، گدی نشین اور بڑے بڑے فراڈی قسم کے علماء ان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اب قرآن مقدس وہاں سے ہول سیل پر سپلائی ہو رہا ہے۔ عامل بیٹھے ہوئے ہیں، مریض آ رہا ہے اور اس کو قرآن مقدس مرغ کے خون سے لکھ کر دیا جا رہا ہے، زعفران کے ساتھ لکھ کر دیا جا رہا ہے، پھر ان تعویذوں کو گھول گھول کر پلایا جا رہا ہے، حیضہ عورتوں کے بازوؤں کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، عورتوں کے ناف کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، اور بچے کی ولادت کو آسان بنانے کے لیے عورتوں کے رانوں کے ساتھ باندھا جا رہا ہے۔ بس اب قرآن پاک تو صرف مردے بخشوانے کے لیے رہ گیا ہے۔ حافظ صاحب، قاری صاحب درجنوں قرآن پاک مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آتا ہے حضرت ایک قرآن چاہیے، قاری صاحب کہتے ہیں 500 روپے لگے گا۔ ایک آتا ہے 2 قرآن چاہیے، قاری صاحب کہتے ہیں 1000 روپے لگے گا۔ 10 قرآن چاہیے 5000 لگے گا۔ مطلب ہول سیل کے حساب سے قرآن مقدس سپلائی ہو رہا ہے۔ اب پوری زندگی مردے نے قرآن کھول کے دیکھا نہیں ہے، اب مرنے کے بعد اس کی اولاد نے حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو قبر کے اوپر ماہانہ تنخواہ پر بٹھایا ہوا ہے، اور وہ قرآن پڑھے جا رہا ہے اور مردے کو جناب والا اصالہ ثواب کیا جا رہا ہے۔ جناب والا اب تو صرف قرآن مقدس کو برکت کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی، جھگڑے فساد لڑائی ہو رہی ہے، بس حافظ صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ اور قرآن مقدس کا ختم کرا دو، بس سب بہتر ہو جائے گا۔ قرآن مقدس تو صرف افتتاحی تقاریب کے لیے رہ گیا۔ کوئی کاروبار نیا کھڑا کیا ہے تو قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو بلاؤ، تھوڑی قرآن خوانی ہو جائے۔ بیٹی اور بیٹے کی شادی پر پوری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالے گئے، موسیقی کی مخلوط محفلیں قائم رہی، رقص کی محفلیں قائم رہی، خسرے ناچتے رہے۔ اب جب دلہن کی رخصتی کا وقت آ گیا تو قرآن کو بس سر کے اوپر سے گزار دو تو بس کام ہو گیا۔ بس جناب والا مریض مرض الموت میں مبتلا ہے، اب حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو بلاؤ اور وہ قرآن مقدس کی سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ اس مریض کی روح نکل جائے۔ اب قرآن مقدس کو تو صرف روح نکالنے کے لیے رکھا گیا ہے، جنات بھگانے کے لیے رکھا گیا ہے، قرآن مقدس کو تو صرف برکتوں کے لیے رکھا گیا ہے، قرآن مقدس کو تو صرف مردے بخشوانے کے لیے رکھا گیا ہے، افتتاحی تقاریب کے لیے رکھا گیا ہے۔ دوستو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیے گا کہ کیا اتنی قرآن مقدس کی گستاخی کفار نے کی ہے جتنی ہمارے نام لیوا دین کے ٹھیکیداروں نے کی ہے؟ یقین مانے دوستو، مولوی صاحب 3 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، اس میں کلام اقبال بھی پڑھتے ہیں، سیف الملوک بھی پڑھتے ہیں اور کلام سلطان بہو بھی پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو یا تو رب کے قرآن کی آیات نہیں پڑھتے یا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں پڑھتے، اور گھنٹے میں اگر بھولے سے ایک آدھ آیت پڑھ بھی دیں تو اس کی بھی تعویل اتنے عجیب طریقے سے کرتے ہیں کہ انسانی ذہن حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ یار یہ معنی اور یہ مفہوم اور یہ تعویل تو ہمارے ذہن سے ہی بالا تار ہے۔ قرآن مقدس کے نزول کا اصل مقصد کیا تھا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لوگوں کی ہدایت۔ پہلے پارے میں بھی آیا ھدی للمتقین، ہدایت ہے للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اس بات کے اوپر رہتا ہے کہ یار کہیں میں نہ حق پر تو نہیں، جستجو تو کروں، تلاش تو کروں، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن تو سینے کی بیماریوں کی شفا ہے اور رحمت ہے اور ہدایت ہے۔
وہ ایک الگ بات ہے کہ ہدایت کا معنی بہت عام ہے، ہر اس چیز کو شامل ہے جو بھلائی کی طرف لے کر جاتی ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پر ہے یا اخروی طور پر ہے۔ اگر اسی قرآن مقدس سے رہنمائی حاصل کرتے کہ ہم نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کیسے کرنی ہے، افتتاحی تقاریب کے بجائے قرآن مقدس سے یہ پوچھتے کہ ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ مردوں کے اصالے ثواب کیا جائے، یہ پوچھا جائے کہ مردے کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اس کی زندگی میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، قرآن کیا بتاتا ہے۔ اصل مقصد تو قرآن مقدس کا یہ تھا، اس امت نے اصل مقاصد کو پس پشت ڈال دیا، نہیں تو اللہ نے تو اس قرآن کے ذریعے ایک ایسی قوم کو عزتوں سے نوازا جو چرواہے تھے، اونٹ چرانے والے تھے، بکریاں چرانے والے تھے، جنگلوں کے اندر پھرنے والے دیہاتی قسم کے بدو لوگ تھے، اور پھر اللہ نے ان کو ایسی عزتوں سے نوازا کہ کیسر و کسریٰ کی، روم و فارس کی بادشاہت کو ان کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، پوری دنیا کے اوپر ان کی طاقت کو غالب کر دیا۔ تقریباً 750 سال تک مسلمانوں نے پورے عالم کے اوپر حکومت کی ہے۔ اسی قرآن کی بدولت مسلمانوں نے ہر میدان کے اندر کامیابی، کامرانی اور فلاح و بہبود کی بلندیوں کو چھوا ہے، چاہے وہ علم و حکمت کا میدان ہو، چاہے وہ طب کا میدان ہو، چاہے وہ ایجادات کا میدان ہو، چاہے وہ سائنسی ترقی کا میدان ہو۔ تقریباً 850 سال تک مسلمان فلاسفر اور مسلمان سائنسدانوں کا ڈنکا بجتا تھا دنیا کے اوپر۔ آج جو یورپ بغلے بجاتا ہے کہ ہم سائنس میں آگے ہیں، ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، ہم ادویات میں آگے ہیں، ایک وقت تھا کہ جب یورپ کے اندر یہ سر درد کو، بخار کو، نزلے کو جنات، چڑیلوں اور بھوتوں کا چمٹ جانا سمجھا جایا کرتا تھا۔ اس وقت مسلمان سائنسدان القانون فی الطب الشفا جیسی کتابیں لکھ کر علم و حکمت کی خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ آج جو یہ بایولوجی اور کیمسٹری اور فزکس پڑھا کر بڑے بڑے وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، یہ انہی کتابوں کے مرہون منت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ انہی کتابوں کے مترجم ہیں یہ۔ جب تک امت مسلمہ نے قرآن کے دامن کو پکڑا رکھا، اس وقت تک اللہ نے انہیں عزتوں سے، کامیابیوں سے اور بلندیوں سے نوازا، لیکن جب امت مسلمہ نے قرآن مقدس کو پس پشت ڈال دیا، اپنے اصل مقاصد و اغراض کو سر فہرست رکھا، اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا، کہیں یہود کے ہاتھوں پٹایا، کہیں ہندوؤں کے ہاتھوں پٹایا، کہیں سکھوں کے ہاتھوں پٹایا، گویا کہ مسلمان ہر جگہ پر روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنا اصل وقار اور عزت چاہتے ہیں تو جو اللہ نے آئیڈیل اور ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا ہے قرآن مقدس، اس کو سینے سے لگا لے اور دل و جان سے اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو قرآن مقدس کے مطابق بنا لیں، تو آج بھی اللہ وہ عزتیں اور وہ اللہ بلندیاں لٹا دیں گے۔